ہیلو دوستو، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، آج کا جو ہمارے جو ویڈیو ہے وہ بیسکلی مطلب جو ابھی جو بی سی سی آئی نے مطلب ٹیم اناؤنس کی ہے T20 کی آئرلینڈ اینڈ انگلینڈ کے ٹور کے لیے، تو اس میں سوریہ کمار یادو کو انہوں نے ڈراپ کر دیا. پہلے میں یہ مطلب میرے لیے بہت ایک حیرت انگیز بات ہے کہ مطلب ایک وننگ کیپٹن جس نے ورلڈ کپ جتایا ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو ہے نا وہ اب ڈراپ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اب انہوں نے نئی ٹیم سلیکٹ کی ہے انڈیا نے، بی سی سی آئی نے، اور شریس ایئر کو انہوں نے کپتان بنایا. حالانکہ شریس ایئر جو تھا وہ تو ٹیم کا حصہ بھی نہیں تھا ورلڈ کپ میں، وہ کھیلا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطلب یہ بہت بڑا ڈیسیجن جو ہے نا وہ بی سی سی آئی نے لیا ہے. حالانکہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو دھونی 2007 میں ورلڈ کپ جیتا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی ایک طرح کا جو ہے نا ایک میریکل ہی کہہ لیں، آخری اوور میں مطلب مصباح کی غلط شاٹ کی وجہ سے پاکستان ہار گیا اور انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ورلڈ کپ کے بعد بی سی سی آئی نے دھونی کو کتنا مطلب ایک اس پہ مطلب اس کو کتنا بلیس کیا، مطلب یہاں تک کہ اس کو تینوں فارمیٹ کی کپتانی مل گئی، ٹھیک ہے. بعد میں اس کو او ڈی آئی کی کپتانی بھی مل گئی، پھر اس کے بعد ایون وہ ٹیسٹ کا بھی کپتان رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ 2011 کا جو اپنا ورلڈ کپ ہوا 50 کا، اس میں وہ اس نے انڈیا کو جیت دلائی فائنل میں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے کہنے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک وننگ کیپٹن ہو اور وہ اس کو مطلب آپ کنسیڈر نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اپنی فیوچر پلانز میں. حالانکہ دیکھا جائے سوریہ کمار یادو ابھی بھی کھیل سکتا ہے، یہ کوئی اتنا ایسی بات نہیں ہے کہ مثال کو وہ 50 سال کا ہو گیا تھا کہ نہیں جی اب اس کا تو ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. اور دوسری بات جو سب سے زبردست بات میں آپ کو کہوں کہ 160 پلس کا اسٹرائک ریٹ کا بیٹسمین ہے یہ، اور اس کا تو حق بنتے ہی بنتا ہے، مطلب یہ کوالیفائی کرتے ہی کرتا ہے انڈین ٹیم میں. مطلب جس کا اتنا اسٹرائک ریٹ ہو 160 پلس یار، اور آپ وہ ٹیم میں اس کی جگہ نہیں بن رہی، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. اگر یہی چیز آپ میں کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہوں بیٹسمینوں کے، لیکن آپ پاکستان بیٹسمینوں کی آپ اسٹرائک ریٹ دیکھیں نا، 120 125، اور وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک بندہ جس کی 162 پلس اسٹرائک ریٹ ہے اور وہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی بھائی، اور وہ وننگ کیپٹن بھی ہو. دیکھو نا، یہ اب بیسکلی جو انڈیا جو بی سی سی آئی سیٹ کر رہے ہیں نا، ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے کہ جی سب سے جو نمبر 1 چیز ہے وہ انڈین ٹیم ہے، ٹیم انڈیا ہے، اس کے علاوہ انڈیویجولز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک تو یہ مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے، اور اس سے کمپٹیشن بھی بڑھے گا، اور اس سے انڈیا کی ٹیم میں مطلب بہت مطلب ایک طرح سے انونسیبل بن جائے گی، مطلب اس کو ہرانا پھر بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن دیکھو اس کے پیچھے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو جتنے ینگ پلیئرز مل رہے ہیں نا، میرا خیال دنیا میں کوئی ٹیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، آسٹریلیا جیسی سائڈ، آسٹریلیا جیسی ٹیم جس کا کہ ڈومیسٹک اور جس کا جو کرکٹنگ سٹرکچر ہے، جو ایک سسٹم اتنا ٹف، اتنا کمپیٹیٹیو ہے، جو دنیا میں کہتا ہوں کسی کا بھی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھو نا کہ ان کی 6 ٹیمیں کھیلتی ہیں، ان 6 ٹیموں میں سے پھر یہ پلیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں آسٹریلیا کا، ٹھیک ہے. اتنا زبردست سسٹم ہے، اور آپ اس کا آپ جو ہے نا اس کا پروف آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو پچھلا 50 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے زبردست کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، اور کتنے اچھے انہوں نے کرکٹرز پیدا کیے ہیں دنیا میں. ان کو بھی اب ینگ پلیئر نہیں مل رہے کہ وہ ان کا اپنا T20 کی ٹیم بنا سکیں. جتنے ینگ پلیئر انڈیا کو مل رہے ہیں، مجھے تو مطلب آپ اس سے اندازہ کرو کہ سوریہ ونشی ابھی تک 15 سال کا ایک بچہ جو کہ ابھی جا کے انڈیا کے لیے کھیلے گا، اور جس طریقے سے جو کھیل رہا ہے، جس طریقے سے مطلب لوگ باتیں کر رہے ہیں، دنیا باتیں کر رہی ہے کہ یار اس کا کیا فیوچر ہوگا اگر یہ اس طریقے سے مطلب تقریباً 300 کی اسٹرائک ریٹ سے یہ کھیل رہا ہو بیٹسمین، تو اس کے پاس مطلب یہ آگے کیا کر سکتا ہے. تو مطلب اس کا فیوچر وہ کیا نہیں بڑا برائٹ ہے. لیکن سوال یہ نہیں پیدا ہو رہا، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیا اتنے پلیئرز کیوں پیدا کر رہا ہے اور دوسرے پلیئرز بالکل پیدا کر نہیں رہے. چاہے ویسٹ انڈیز کی بات دیکھ لیں، دیکھو ویسٹ انڈیز تو شیئر ٹیلنٹ پہ کھیلتی ہے، ان کے پاس ایسا کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی اچھا اسٹرکچر پیچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے.
وہ ہمیشہ سے پچھلے 50 سال کی ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں صرف ٹیلنٹ پیدا ہوئے, اور ٹیلنٹ کی بیس پہ انہوں نے بڑے بڑے پلیئرز پیدا کیے, جیسے ویو رچرڈ ہے, ہینز ہے, گرینج ہے, پھر بالنگ میں چلے جائیں, پوری ایک لسٹ ہے, ٹھیک ہے, برائن لارا جیسا بیٹسمین ہے. وہ چیزیں ختم ہو گئی ویسٹ انڈیز میں. اسی طرح پاکستان کو دیکھ لو, پاکستان اور ویسٹ انڈیز کو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ یار یہ ٹیلنٹ بیس ٹیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں پاکستان میں بھی ایسے بڑے پلیئرز جو بھی جن کے بڑے بڑے نام لیجنڈس ہیں وہ ایسے آئے ہیں ٹیم میں کہ آپ یقین مانیں کہ صرف ٹیلنٹ پہ آئے ہیں. بڑے انہوں نے تو ڈومیسٹک دو تین میچز کھیلے اور وہ ٹیم میں آ گئے, ٹھیک ہے. لیکن جو انڈیا نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے وہ بیسکلی وہ اسی لیے ہے کہ کیونکہ انڈیا کے پاس میچ ونرز اتنے زیادہ ہیں اس ٹائم, اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اب سوریہ کمار یادو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں ٹیم چیک کر رہا تھا, انڈیا نے جو اسکواڈ لیا ہے اس میں تقریباً وہی سائڈ ہے ورلڈ کپ والی, لیکن اس میں ہاردک پانڈیا نہیں ہے, رنکو سنگھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں کہ آپ کے پاس اتنے پلیئرز آ چکے ہیں, اتنے میچ ونرز ہیں, خاص کر بیٹنگ میں. بالنگ میں ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی دیکھنا ہے, لیکن بالنگ میں بھی ابھیشیک سنگھ جو ہے وہ بڑا اچھا بالر ہے, وہ ہمیشہ T20 کا ٹاپ بالر رہا ہے انڈیا کا. تو اچھا پھر آپ کا چکرورتی ہے, مطلب اب انڈیا ایک بیلنس ٹیم بن چکا ہے جس کے پاس ویرائٹی بھی ہے, فاسٹ بالنگ بھی ہے, اسپنرز بھی اچھے بالر ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ تر یہ کھیل کے انہوں نے کافی مطلب ان میں اب وہ چیز آ چکی ہے, جیتنا بار بار جیتنا. دیکھیں اگر آپ ہیبٹ بنا لینا جیتنا تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ہرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح بات ہو گئی کہ آسٹریلیا ایک زمانے میں انبیٹیبل ہوتی تھی, مطلب اس کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا تھا, چاہے آپ جہاں بھی دنیا کے کسی بھی اس میں کھیل لیں. اور مجھے بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ انڈیا کی T20 سائڈ خاص کر, میں دوسرے اس کی بات نہیں کر رہا, ODI کی ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا, T20 کی سائڈ بالکل اب یہ بڑی مطلب جو ہے نا اس کو ہرانا میرے خیال میں اب اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو بہت اپنی اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی تو پھر آپ انڈیا کو ہرا سکیں گے. اور خاص کر بیٹنگ میں جو ان کے پاس بیٹسمین ہیں جس قسم کے, مطلب پوری لسٹ ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا ابھیشیک شرما سے سٹارٹ کریں, سنجو سیمسن, پھر ایشن کشن, پھر سوریہ ونشی, پھر آپ کا حالانکہ ہاردک پانڈیا نہیں ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہے, اچھا پھر ڈوبے, تو مطلب پوری ایک لسٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ کے پاس اپنا کیا نام ہے اکشر پٹیل. اب اکشر پٹیل بڑا ایکسپیرئنس بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے پاس ایک مکمل کمبینیشن ہے, خاص کر T20 کی سائڈ جو ہے نا انہوں نے بڑی مطلب بہترین سائڈ بنا لی ہے. مطلب اب یہ کبھی بھی نا سیمی فائنل سے تو یہ نیچے مطلب یہ ہر حالت میں سیمی فائنل کھیلنے کی اس میں آ چکے ہیں نا. اب مطلب آپ پہلے سے یہ فیوریٹس ہیں, مطلب جب بھی ورلڈ کپ ہوگا T20 کا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ فیوریٹ کھلائی جائے گی. ابھی تک ہمیں ODI کا نہیں پتہ, ODI کا کیا وہ ہے. ابھی ODI میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انڈیا کیسے پرفارم کرتا ہے. ٹیسٹ میں تو ٹھیک ہے, وہ ریسنٹلی ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے انڈیا کی, یا میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے پلیئروں کا جو فوکس ہے T20 پہ ہو, تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. لیکن جہاں تک T20 کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ابھی تک تو سب سے بیسٹ ٹیم ہے وہ آپ کی انڈیا ہی ہے, ٹھیک ہے. دوسری ٹیمیں جو ہیں میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ینگ پلیئرز پیدا نہیں کر رہی. جب تک آپ ینگ پلیئرز پیدا نہیں کریں گے تو جو ہے نا آپ کا فیوچر جو ہے نا وہ خاص کر T20 کی بات کروں وہ اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں انگلینڈ کا بھی دیکھیں تو انگلینڈ میں بھی کوئی ایسا ایک آدھ پلیئر کا آیا ہے میرے خیال میں, بیتھل آیا ہے بس ینگ میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی پلیئر نہیں, وہی پرانے پلیئر کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. آسٹریلیا میں تو T20 کی سائڈ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی سائڈ ہے. سملر پاکستان کے ساتھ بھی ایشو آ رہا ہے. پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی تک اسٹرائکر صحیح نہیں آئے, ٹھیک ہے. جس طرح کہ ایک بیٹنگ ہوتی ہے جو کہ مطلب ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ والے پلیئرز بیٹسمین خاص کر نہیں آئے. تو یہ جو سوریہ کمار یادو کا جو ڈیسیشن ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مطلب انہوں نے کہا کہ گیم سے اوپر کوئی نہیں ہے, مطلب جو کرکٹ جو اسپورٹس ہے نا اس سے اوپر کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کرکٹ ایز اے ٹیم آپ کھیلیں گے تو آپ جیتیں گے, ٹھیک ہے. انڈیویجول کی کوئی وہ نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ میرا خیال پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے, ورنہ پاس میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی وننگ کیپٹن کو ہمیشہ سے چانس دیا جاتا ہے. ہاں
وہ ہمیشہ ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ اگر مثلا ٹیم کے ساتھ وہ رہتا ہے ہر حالت میں, اگر کھیلنا نہ کھیلنا وہ دوسری بات ہے, لیکن اس کو ٹوٹلی ڈراپ کر دینا سوریہ کمار یادو کو, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور بڑا ٹف ڈیسیشن لیا ہے انہوں نے BCCI نے. لیکن چلیں دیکھتے ہیں ابھی مطلب انگلینڈ اور آئرلینڈ کی سیریز میں یہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں جو نئی ٹیم ہے. لیکن میرے خیال میں یہ کافی مضبوط ٹیم ہے انڈیا کی اور اچھی کرے گی. لیکن ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ جو پلیئرز ہیں IPL کے یہ انگلینڈ اور انگلش کنڈیشنز میں کیسا کھیلتے ہیں, خاص کر سوریہ ونشی, کیونکہ وہاں تو بال سیم ہوتا ہے, سوئنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہے سیدھی وکٹیں تو نہیں ہیں انڈیا کی طرح جس میں تھرو دا لائن آپ مار دیتے ہیں اور بس چوکا چھکا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے, یا تو یہ بہت کلک کر گیا سوریہ ونشی, اور یا پھر دیکھیں جیسے پرتھوی شاہ تھا, پرتھوی شاہ کو بھی لوگ بڑا ٹیلنٹڈ اور بڑا مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیوچر آف انڈین بیٹنگ ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں, یہ غلط پروو ہوا, وہ اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوستو پلیز مجھے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں نیا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.